کیا آپ نے کبھی مشن مدار کے بارے میں سنا ہے؟ اگر نہیں تو آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ پاکستان کی جانب سے 28 مئی سن 1998 کے نیوکلیر دھماکوں سے پہلے ملکی فضائی حدود کی مسلسل نگرانی کو آپریشن بیدار کا نام دیا گیا۔ انہی دھماکوں کے نتیجے میں پاکستان ایک نیوکلیر طاقت قرار پایا۔ مشن میدار کے تحت کہوٹہ اور چاغی کی نگرانی پر مامور جنگی جہازوں کے پائلٹس کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ اگر نیوکلیر بم کے آلات لے جانے والا C-130 طیارہ ہائی جیک ہو جائے اور پاکستانی حدود سے باہر جانے کی کوشش کرے تو بنا کچھ سوچے اسے ہوا میں ہی تباہ کر دیا جائے۔ مشن میدار میں چاروں جانب نگرانی کے لیے 4 سیکٹرز تشکیل دیے گئے، جنہیں اسلام آباد، پشاور، سرگودا، کوئٹہ اور کراچی سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ نمبر 6 اسکواڈرن جو کہ C-130 طیاروں سے لیس تھا، اس کا کام سامان پہنچانا تھا۔ اس اسکواڈرن نے اس مشن کے دوران 71 مختلف فلائٹس میں بڑی مقدار میں ضروری سامان اور حساس آلات کو بحفاظت چاغی پہنچایا۔ نمبر 7 ٹیکنیکل اٹیک اسکواڈرن جو کہ میراج طیاروں سے لیس تھا، اسے مسور ایئر بیس کراچی سے شہباز ایئر بیس جیکب آباد بلوچستان منتقل کیا گیا تاکہ وہ چاغی کے علاقے میں 24 گھنٹے ایئر ڈیفنس ڈیوٹی دے سکے۔ نمبر 9 اسکواڈرن جو کہ F-16 طیاروں پر مشتمل تھا، اسے سرگودا ایئر بیس سے ہٹا کر سمنگلی ایئر بیس کوئٹہ منتقل کیا گیا تاکہ بلوچستان کے ایریا کو کور کیا جا سکے اور رات کو ان علاقوں میں پہرا بھی دیا جا سکے۔ نمبر 11 اسکواڈرن جو کہ F-16 طیاروں پر مشتمل تھا، اسے 24 مئی کو سرگودا سے ہٹا کر بلوچستان بھیج دیا گیا۔ نمبر 14 اسکواڈرن کے F-7 طیاروں کو چکلالہ ایئر بیس بھیج کر کہوٹہ کے علاقے کی حفاظت کا مشن سونپا گیا۔ نمبر 17 اسکواڈرن کے F-16 طیاروں کو پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ ہوائی پہرے داری اور گشت لگانے کی ذمہ داری دی گئی۔ اس کے ساتھ پاکستان ایئر فورس کے پاس موجود تمام ریڈارز کو اس طرح پھیلایا گیا کہ ایٹمی تنصیبات اور ایٹمی دھماکوں کی ٹیسٹ سائٹ کے آس پاس ایک مکمل گھیرا بن گیا۔ اس سارے مشن کے دوران بلوچستان کے دالبندین ایئرپورٹ نے شہرت حاصل کی، جو کہ چاغی سائٹ سے صرف 30 کلومیٹر دور واقع تھا، اور تمام سامان اسی چھوٹے سے ایئرپورٹ سے اتارا جاتا تھا۔ پاکستان کا نیوکلیر بم مختلف حصوں کی شکل میں 2 C-130 طیاروں کے ذریعے دالبندین پہنچا تھا۔ ان C-130 طیاروں کو پاکستانی حدود کے اندر بھی پاکستان کے F-16 طیاروں نے اپنے حفاظتی حصار میں لے رکھا تھا، جو کہ فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں سے لیس تھے، جبکہ اس دوران پاکستان اور بھارت کے بارڈر کے ساتھ ساتھ میزائلوں سے لیس F-16 جنگی جہاز 24 گھنٹے گشت کر رہے تھے تاکہ کوئی بھی بیرونی طیارہ پاکستان کی فضائی حدود کے اندر داخل نہ ہو پائے۔ یہ مشن اس قدر حساس تھا کہ یہ تک سوچا گیا کہ اگر ایٹم بم لے جانے والا طیارہ اغوا ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے F-16 طیاروں کے پائلٹس کو ایک خفیہ آرڈر جاری کیا گیا تھا کہ اگر نیوکلیر بم لے جانے والا C-130 طیارہ ہائی جیک ہو جائے اور پاکستانی حدود سے باہر جانے کی کوشش کرے تو بنا کچھ سوچے سمجھے اسے ہوا میں ہی تباہ کر دیا جائے۔ اس دوران F-16 طیاروں کے ریڈیو بھی آف کروا دیے گئے تاکہ اس مشن کے دوران کوئی بھی انہیں کسی قسم کا حکم نہ دے سکے۔ پائلٹس کو یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ ان کے آرڈرز فائنل ہیں، اگر مشن کے دوران انہیں ایئر چیف بھی آرڈر بدلنے کا حکم دے تو وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیں۔ جب 30 مئی سن 1998 کو پاکستان کے چھٹے ایٹمی دھماکے سے زمین کانپی تو آپریشن بیدار 98 بھی کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس آپریشن کو کامیاب بنانے کے لیے پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں نے اہم ترین کردار ادا کیا۔ جہاں ایک طرف انہوں نے سارا ساز و سامان سائٹ تک پہنچایا، وہیں سرحدوں کی نگرانی میں بھی ہمہ وقت مصروف رہے، اور یوں پاکستان باقاعدہ نیوکلیر پاور رکھنے والے ملکوں میں شامل ہو گیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔